حضرت عمر کے بیٹے کو صرف اتنا کہا تم میرے سے کیا بحث کر رہے ہو؟ تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے، تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے کو یہ بات لگی کہ کیسے مجھے یہ ٹانٹ، کیسے مجھے یہ تانا۔ دوڑ کر کے آئے حضرت عمر کے پاس، کہا بابا آج علی کے بیٹے حسین نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کیا کہا بیٹا؟ کہا ہماری تکرار ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے بلا کر کے مجھ سے یہ کہا کہ تم مجھ سے کس بات پر لڑتا ہے، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا کہا انہوں نے، ایسا کہا؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں بابا ایسا ہی کہا۔ کہا بلا لا حسین، بلا لا۔ طلب کیا گیا، امام حسین کو بلایا۔ بیٹا حضرت عمر کا، ہو سکتا ہے اس وقت ان کو یہ خیال ہو کہ شاید زجر و توبیخ ہو جائے، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے۔ حضرت عمر آتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین ابن علی، یہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ نے اس کو ایسا کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں سچ بولتا ہوں، ہاں میں نے کہا۔ کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا، کہہ کے بتاؤ کیسے کہا؟ کہا میں نے ان سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار کہو، پھر کہا اور ایک بار کہو۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہا اپنے بیٹے کو کیا بہترین تکرار کر کے آیا ہے کہ حسین یہاں گواہی دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اتنا کہہ دے میری زندگی وصول ہے۔ اے نوجوانوں، یاد رکھو ایک بات، اگر حضور سے محبت کرتے ہو تو ہر جمعرات کو تمہارے اعمال فرشتے حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ ہر جمعرات کو فرشتے تمہارے نام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتے بھر یہ کام کیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے ہر امتی کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں، ہر امتی کو پہچانتا ہوں۔ جب اس کے برے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور جب اچھے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں۔ تھوڑا اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈال کر دیکھو، کتنے ہفتے ایسے گزر گئے ہوں گے کہ جب ہمارے برے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ اب بھی بدلنے کا وقت نہیں ہے نوجوانوں؟ دنیا یہ چاہتی ہے کہ تم نشے کے اڈوں میں کھوئے رہو۔ کچھ علاقوں میں ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں بڑے بڑے لوگوں کا انہیں سپورٹ ہے کہ کرو تم نشہ، بیچو تم نشہ، تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں، تمہارا علاقہ برباد ہو جائے۔ اور حضرت علی کا اپنا فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے افضل کہا میں اسے مفتری کی سزا، جھوٹے کی سزا دوں گا، اسے کوڑے ماروں گا، کوڑے ماروں گا۔ وہ جھوٹا ہے جو مجھے ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہے۔ تو ان کی تو اپنی بات، اور میں نے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت علی تو خود ممبر کوفہ پہ بیٹھ کے بتایا کرتے تھے کہ اگر میرے جیسے بہادر سے پوچھو کہ بہادر کون ہے تو میں ابو بکر صدیق کا نام بتاؤں گا۔ حضرت عمر کا دور ہے، ایک شرابی حضرت عمر کے سامنے آیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، اور حضرت عمر کی عدالت، آپ کا جلال، بندہ پکڑا جائے تو گیا۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ہاتھ میں بوتل چھپائی، کہا حضرت سرکہ ہے۔ کیا کہتا ہے؟ سرکہ ہے۔ تو دکھاؤ۔ اب ذرا ریئلائز کرو، تھوڑی دیر کے لیے ریئلائز کرو، حضرت عمر یہ کھڑے، بندہ یہ کھڑا ہے، کتنی دیر کا وقفہ ہے، کتنی دیر کی کانورسیشن ہے، سیکنڈز۔ اس بندے نے دل ہی دل میں اللہ سے پتہ ہے کیا کہا؟ بوتل چھپی ہوئی ہے، اللہ آج بچا لے، آج بچا لے مالک، اب شراب نہیں پیوں گا، آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ بس چند سیکنڈ کی تو توبہ تھی، چند سیکنڈ کا تو کنیکشن تھا، اللہ سے دل سے عرض کیا مالک آج بچا لے، معافی مانگتا ہوں، آج مارا جاؤں گا، بندہ تیرا ہوں، عمر کی عدالت سے بچا لے۔ یہ کہتے ہوئے ڈرتے ڈرتے ڈرتے
نے बोतल निकाल कर आगे की, अल्लाह की शान देखो, शराब की बोतल सिरके में बदल दी। लख गुना मेरा मालिक देखे, ओ फिर भी पर्दे पावे। ऐसे रब से कोई, ऐसे रब को कोई नाराज करता है? ऐसे रब की कोई नाफरमानी करता है? ऐसे रब को कोई नाराज करके नमाज कज़ा करता है?